یہ کسی فلم کا منظر نہیں بلکہ ریاست کیلیفورنیا کا ایک جدید خودکار ڈھابا یا چھوٹا ریسٹورینٹ ہے۔ یہاں نصب اسکرین پر آپ اپنا آرڈر درج کریں تو کاؤنٹر کے آگے اور پیچھے متعین روبوٹس آپ کا حکم بجا لانے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ وپن جین اس کاروبار کے مالک ہیں۔ بلینڈٹ انسانی عمل دخل کے بغیر مکمل طور پر خودکار روبوٹک نظام ہے جو آپ کی پسند کے مطابق پھلوں سے تازہ، صحت بخش اور خوش ذائقہ مشروبات بناتا ہے۔ یہاں انسانوں کا عمل دخل صرف ان مشینوں میں پھل اور دیگر اجزاء ڈالنے تک محدود ہے جو مشروبات بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ روبوٹس کے تیار کردہ جوسز کے ذائقے کی بات کی جائے تو وہ کسی طور بھی انسانی کاوشوں سے کم نہیں۔ یہ واحد طریقہ ہے جو انسانی میل جول کی ضرورت سے بالکل پاک اور محفوظ ہے۔ خدا نخواستہ اگلی بار کرونا جیسا کوئی بحران ہوا تو آپ کاروبار اور کھانے پینے کی سہولت شٹ ڈاؤن کیے بغیر جاری رکھ سکتے ہیں۔ ان سے ملیے، فلپی نامی اس روبوٹ کو دنیا کے پہلے کچن مددگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے جو وقت کے ساتھ نئی مہارتیں سیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ کیلیفورنیا ہی کے ایک ریسٹورنٹ میں فلپی آپ کے لیے برگرز بنانے میں مصروف ہے، ساتھ میں فرینچ فرائز پسند کریں تو وہ بھی حاضر ہیں۔ کرونا وبا کی وجہ سے اس ٹیکنالوجی کی استعداد اور ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ روبوٹس کھانا پکانے کے ماحول کو محفوظ بناتے ہیں، یہ کام کی رفتار جاری رکھتے ہیں، خاص طور پر کم سٹاف ہونے کی صورت میں۔ گو کہ کرونا شٹ ڈاؤن کے دوران کھانا پینا آرڈر کرنے کے خودکار انداز میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ افراد سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی محض عارضی ہے اور ریسٹورنٹس کے کاروبار میں روبوٹس کبھی انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتے۔ مجھے یقین نہیں کہ یہ بہت کامیاب ہوں گے۔ شاید صرف کرونا بحران کے دوران ہوں، لیکن پھر جتنی تیزی سے یہ آئے اتنی تیزی سے چلے بھی جائیں گے۔ جب کھانا پکانے اور اسے پیش کرنے کو مشینی عمل بنا دیا جائے تو ہم کھانا کھلانے اور کھانے کے انسانی تجربے کو کھو دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں روبوٹس کی دخل اندازی پسند کریں یا نہ کریں، لیکن کرونا بحران نے ان کی افادیت اور اہمیت بڑھا دی ہے۔ اس وبا کے خاتمے کے بعد نیا نارمل کیسا ہوگا اور کیا اس نئے نارمل میں روبوٹس ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ ہوں گے؟ ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔